کیا کہنا؟ عالی جناب بلبلے گوپال پور عالی جناب انور صاحب ہمارے بغل میں بیٹھے، ان کی جیسی آواز نہیں ہے، اور نہ ہی شوکت رضا نوری صاحب کی جیسی میری آواز ہے، اور نہ ہی مجھ سے بیشتر عالی جناب آصف رضا نوری جو آپ کے محلے میں کافی دنوں سے پجیر ہیں، لیکن خدمت کہیں اور جا کر کے کرتے ہیں۔ ان کی جیسی تو میری آواز نہیں ہے، لیکن نہیں کہتے ہیں کہ پھٹا ہوا بانسری ہو یا میلے کا بھوپو ہو اور اسی کو لا کر کے بجا دیجئے، بس جو بھی سمجھ کر کے آپ سن لیں، دو شعر پہنچاتا ہوں۔ ارشاد ہو۔ چراغ عشق جلاؤ میرے حضور آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے ذرا بولیں، ہاتھوں کو فضا میں لائے گا، سبحان اللہ۔ چراغ عشق جلاؤ میرے حضور آئے۔ چراغ عشق جلاؤ میرے حضور آئے۔ خوشی کے گیت سناؤ میرے حضور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خوشی کے گیت سناؤ میرے حضور آئے۔ بہت ہی پیارا شعر، ارشاد ہوتا ہو۔ یہی ہے حسین عقیدت، یہی محبت ہے۔ کیا کہنا؟ یہی ہے حسین، یہی ہے حسین عقیدت، یہی محبت ہے۔ یہی ہے حسین عقیدت، یہی محبت ہے۔ کیا کہ گھروں میں جھنڈے لگاؤ میرے حضور آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھروں میں جھنڈے لگاؤ میرے حضور آئے۔ میں تو ایسا سمجھ رہا تھا کہ عالی جناب آصف رضا نوری نے سب کا جیب خالی کر کے چلے گئے، لیکن ایسا لگتا کہ ابھی ہے۔ ایک شعر اور پہنچاتا ہوں۔ یتیموں بیوہ کو موسیقی سنائے جا کے کوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یتیموں بیوہ کو موسیقی سنائے جا کے کوئی۔ کیا کہ اپنا صبح میرے حضور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اپنا صبح میرے حضور آئے۔ پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا شیخ تو بہت ہے لیکن وسلم گفتگو صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ کیا چلا، حضرت آصف فرماتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری زندگی ایسی زندگی تھی کہ وہ زندگی جب یاد آئے تو کبھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور کبھی ہنسی نہیں رکتی۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے معبود کو، اس تتو کے معبود کو چور چور کر کے میں نے کھا لیا، اور کھا کر کے جب اس کو شکم شیر ہو گیا، لیکن میرا ایسا معبود تھا، میرا ایسا مددگار تھا، جب میں اس کے ہاتھوں کو توڑنے لگا تو ایک مرتبہ نہیں بولا کہ تم تو میرے سامنے سر جھکاتے ہو اور ہاتھوں کو توڑنے لگے، تم تو میرے مجھ سے منتیں مانگتے ہو اور مجھے پھوڑنے لگے، کبھی اس نے مجھ سے کوئی فریاد نہ کیا۔ جو میرا معبود اپنا بچاؤ نہ کر سکا وہ میرا بچاؤ کیا کرتا، جو اپنی حفاظت نہ کر سکا وہ میری حفاظت کیا کرتا۔ جب مجھے اس معبود کی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، لیکن ہاں جب مجھے یہ دوسرا پہلو یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری بیوی شکم سے تھی اور اس کے شکم اطہر کے اندر بچہ پل رہا تھا۔ میں جب سفر پر نکلا کافی عرصہ گزر گیا، 8 یا 9 سال کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو گھر واپس آنے کے بعد جب میں نے گھر واپس آیا تو پتا کیا چلا کہ میرے گھر کے اندر میری بیوی کے شکم اطہر سے ایک بچی پیدا ہوئی تھی، جو چلنے پھرنے والی ہو چکی تھی، جو سمجھنے بولنے والی ہو چکی تھی۔ جب میں گھر کے اندر جاتا تو میری بیوی خوف میں تھی کہ میرا شوہر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کو لے جا کر کے دفن کر دے، تو میری بیوی نے دفن کرنے کے ڈر سے میری بچی کو پڑوسن کے حوالے کر دی تھی کہ جب تک میرا شوہر گھر میں رہے گا تم میری بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنا، جب میرا شوہر گھر سے باہر چلا جائے، جب میرا شوہر تجارت پر نکل جائے، جب میرا شوہر یہاں سے دور چلا جائے، تب میری بیٹی کو مجھے واپس کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دونوں میاں بی بی اپنے گھر کے اندر ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں کہ میری بیٹی کے شکم سے بچی پیدا ہوئی تھی۔ اب وہ بچی کبھی کبھی ٹہلتے ہوئے جب اس گھر کے اندر آتی ہے تو آنے کے بعد ماں کے سینے سے لگ جاتی ہے، باپ کے قریب پہنچتی ہے اور گفتگو کرتی ہے۔ باپ نے پوچھا تھا اے میری بیوی ذرا بتاؤ تو صحیح آخر یہ کس کی بچی ہے، اتنی بھولی نظر آتی ہے، آخر یہ کس کی بچی ہے جو اتنی پیاری نظر آتی ہے۔ تو میری بیوی نے کہی تھی کہ اے میرے شوہر انعامدار، یہ بچی پڑوسن کی بچی ہے، کبھی کبھی میرے پاس چلی آتی ہے، آپ کے لا موجودگی نے، آپ جب موجود نہیں تھے تو میرے تنہائی کا سہارا یہی بنی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ حضرت عاصم فرماتے ہیں میری بیوی میرے پاس، میری بیٹی میرے پاس آتی رہی، میں یہ جانتا نہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، آتی رہی میرے ساتھ بیٹھتی رہی کھیلتی رہی۔ کچھ دن ایسا گزرا کہ اس بیٹی کی محبتیں میرے دلوں کے اندر بیٹھ گئی۔ جب ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اے میری بیوی کاش کہ میرے گھروں کے اندر بھی، کاش کہ ہمارے نسلوں میں بھی ایک بیٹی ایسی ہی بیٹی ہوتی، کاش کہ ایک بیٹی ہوتی جو اس کی جیسی ہوتی اور ہمارے ساتھ رہا کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ماں کی محبتیں دیکھے بیوی نے سوچی کہ میرے شوہر کے دل کے اندر اب بیٹی کے لیے محبتیں آ چکی ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شوہر میری بیٹی کو لے جا کر کے دفن کرے گا۔ کیونکہ میرا شوہر اب میری بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے، میرا شوہر اس بچی سے پیار کرنے لگا ہے، اب اس بچی کو دفن نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، بیوی نے جب شوہر کی محبت کو دیکھتی ہے اور فرماتی ہے میرے شوہر یہ بیٹی پڑوسن کی نہیں بلکہ یہ تو بیٹی اپنی بیٹی ہے، آپ جب گئے تھے اس وقت یہ میرے شکم میں پل رہی تھی، پیدا ہونے کے بعد میں نے اس کی پرورش کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عاصم سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر بیٹی ہے، اگر میں محلے میں نکلوں گا تو محلے والے کیا کہیں گے، اگر میں دوستوں کے ساتھ
نکلوں گا پتہ چل جائے گا تو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دوستوں کو بھنک پڑ گئی کہ یہ عاصم کی بیٹی ہے تو دوستوں نے کہا تھا تو کیسا شخص ہے کہ تو اپنی بیٹی کی پرورش دے رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب چاروں طرف سے لعن و طعن ہوتے گئے، فرماتے ہیں حضرت عاصم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دوستوں نے مجھے تانا مارنا شروع کیا، جب پڑوسیوں نے مجھے تانا مارنا شروع کیا، آخر تو کیسا شخص ہے کہ اپنے گھر کے اندر بیٹی کی پرورش کر رہا ہے؟ آخر تو کیسا شخص ہے کہ تیرے گھر کے اندر بیٹی پل رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسیوں نے جب تانا دینا شروع کیا، دوستوں نے جب تانا دینا شروع کیا، تو میں نے اپنے دوستوں کی باتوں کو سنا، پڑوسیوں کے باتوں کو سنا، محلے والوں کے باتوں کو سنا، اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے گھر سے سنسان چٹیل میدان کی طرف لے جانے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بیٹی کو لے کر کے جب جانے لگا، جب اپنی بیٹی کو لے کر کے سنسان میدان میں پہنچا، گڈھے کو کھودنے لگا، میرے ماتھے سے پسینے ٹپکتے تھے، میری بیٹی اپنے آنچل سے پسینے کو پوچھتی ہے، پسینے کو سکھاتی ہے، اور پھر فرماتی ہے اے میرے بابا آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی گڈھا کھودنے میں آپ کی مدد کرے گی، اے میرے بابا آپ آرام کر لیں، آپ کی بچی گڈھا کھودتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں حضرت جناب عاصم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گڈھا کھودتا تھا، میرا پسینہ نکلتا، بیٹی پوچھتی تھی، میں گڈھا کھودتا تھا، پریشان ہوتا، جب تھک جایا کرتا تھا، میری بیٹی گڈھا کھودتی ہوئی نظر آتی تھی، میری بیٹی میری مدد کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ واللہ میری بیٹی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گڈھا اس کو دفن کرنے کے لیے کھودا جا رہا ہے، یہ اسے دفنانے کے لیے کھودا جا رہا ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ گڈھا اسے درگور کرنے کے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری بیٹی گڈھا کھودنے میں میری مدد کرتی ہوئی نظر آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب گڈھا تیار ہو گیا، میں نے پیچھے سے اپنی بچی کو دھکے دے کر کے گڈھے میں گرایا، اور گرانے کے بعد جب اوپر سے مٹیاں اڈیلنا شروع کیا، میری بیٹی چیخے مار کر کے پوچھتی تھی اے میرے بابا ذرا بتائیں تو صحیح آخر میری غلطیاں کیا ہے کہ آپ مجھے زندہ زمین میں دفن کر رہے ہیں؟ اے میرے بابا ذرا بتائیں تو صحیح آپ کی بیٹی نے کون سی ایسی خطا کر دی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی چیخے مار کر کے پوچھتی تھی کہ اے میرے بابا میری خطائیں تو بتا دے، میری غلطیاں تو بتا دے، آخر آپ کی بیٹی نے کون سی ایسی غلطی کر دی ہے کہ جس کے وجہ سے آپ زندہ زمین میں دفن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اے میرے بابا آپ مجھے زندہ چھوڑ دیں، آپ سے کبھی کسی چیز کی طلبگار نہ ہوں گی، آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں میں بیٹی کے اوپر گڈھے میں مٹی ڈالتا رہا، میری بیٹی چیخے مار مار کر کے مجھے صدائیں دیتی رہی، لیکن اس وقت میرے دل کے اندر میری بیٹی کے لیے کوئی پیار نہیں آیا۔ میں اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا زمین کے اندر زندہ دفن کر کے واپس چلا آیا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج جب میں راتوں کو سوتا ہوں، میرے خوابوں کے ذریعے میری بیٹی آ کر کے وہی چیخیں مارتی ہے اے میرے بابا ذرا بتائیں تو صحیح آپ کی بیٹی نے کون سی خطا کی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے خوابوں میں آ کر کے میری بیٹی بار بار ایک ہی صدا لگاتی ہے، بار بار ایک ہی سوال پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میری بیٹی کی یاد آتی ہے تو آنکھوں کی نیندیں قربان ہو جاتی ہے، آنکھوں کی نیندیں چلی جاتی ہے، پوری راتیں میں اپنی بیٹی کے غم میں آنسو بہاتا ہوا
ہوا نظر آتا ہو. آکاش کی آپ پہلے تشریف لا لیے ہوتے, آپ پہلے تشریف لا دیے ہوتے تاکہ میری بچیاں زندہ ہوتی. آج میں بھی اپنی بچیوں سے پیار کرتا ہوا نظر آتا. یہ شان تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو دیکھ کر کے, اس پیار کو دیکھ کر کے کافی لوگوں نے میرے آقا کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن طرز زندگی بدل گئی. ان عورتوں کی زندگی کچھ اور تھی, لیکن ان عورتوں کی زندگی کچھ اور ہے. اس دور کی عورتیں جو ہیں ان کی زندگی کچھ اور ہے. ذرا سوچیں تو صحیح, اگر میرے آقا نہ آئے ہوتے تو آج ہر کوئی اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہوتا. تو بتائے آج کسی کے گھر کے اندر بچیاں نظر آتی کہ نہیں آتی؟ اگر آپ بتائیں آپ اپنی بچی کو دفن کرتے تو کسی کے گھر کے اندر بچیاں نظر نہیں آتی. جن بچیوں کو میرے آقا نے بچایا ہو, جن بچیوں کو میرے آقا نے سہارا دیا ہو, آج وہ بچیاں نبی کے میلاد کے بعد, بیٹے کے شادی کے میلاد کے بعد ڈی جے بجا کر کے ناچتی ہوئی نظر آئے. بتائیں تو صحیح میرے آقا کے دل کے اوپر کیسا چوٹ پہنچتا ہوگا, میرے آقا کے دل کو کس طرح درد پہنچتا ہوگا. وہ عورتیں جن کی زندگی کی حفاظت میرے آقا نے دین کے لیے کیا ہو, اللہ کی عبادت کے لیے بچایا ہو, آج وہ خواہشات کے نقش قدم پر چلتی ہوئی نظر آتی ہو. آج وہ یہ عورتیں جن کے اوپر میرے آقا کا احسان ہے, وہی میرے آقا کی ایک طرف سنت یعنی شادی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے دولہے کو سجاتی ہے, دوسری طرف ناچتی ہوئی نظر آتی ہے. ذرا بتائیں تو صحیح آخر یہ کیسا دور ہے کہ جس دور کے اندر نبی کی شریعت کو تار تار کیا جا رہا ہو, نبی کی شریعت کو کچلا جا رہا ہو, نبی کی شریعت کو برباد کیا جا رہا ہو, نبی کی شریعت کو مٹایا جا رہا ہو. ہم ہیں نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے برباد کرتے ہیں, نبی کی سنتوں کو ناچ گانے باجے اور فحشہ عورتوں کو بلا کر کے ڈانس اور ناچ کروا کر کے نبی کی سنتوں کو تار تار کر دیا کرتے ہیں, اور عورتیں خود ناچ کر کے تار تار کر دیا کرتی ہیں. ذرا بتائیں تو صحیح میرے آقا کہ وہ زندگی دیکھ کر کے اور اس زندگی کو دیکھ کر کے صرف دل میں یہی خیال آتا ہے, کاش کہ وہ دور اس دور میں ہوتا کہ وہ لڑکیاں جو اپنے نبی کی سنتوں کو تار تار کرتی ہیں, جو اپنے نبی کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتی اور ناچ گانے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہیں, کاش کہ ان کے اولاد, کاش کہ ان کے والدین انہیں پیدا ہونے سے پہلے دفن کر دیے ہوتے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دور ایسا دور ہے, اس دور میں بھی لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں, آپ پوچھیں گے مجھ سے اس دور میں لوگ اپنی بچیوں کو مارتے ہیں, تو میں کہوں گا کہ ہاں اس دور میں بھی لوگ اپنی بچیوں کو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے کہ آج دہیج کی لالچ اتنی بڑھ گئی کہ دہیج کی وجہ سے لوگ اپنی بچیوں کو دفن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگوں کے اور غریبوں کے گھروں سے جنازے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. دہیج کی لالچ اتنی بڑھ گئی, دہیج کا مانگ اتنا بڑھ گیا کہ آج غریبوں کی بچیاں 35-40 سال کی ہو جاتی ہیں, لیکن شادی کا رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ دہیج دینے والا نہیں ہے, دہیج دینے کے قابل نہیں ہے. میرا عزیزان ملت اسلامیہ ایک دم تازہ بیان میں بتانا چاہتا ہوں, ایک بندہ جب ہاسپٹل کے اندر اپنی بیوی کو لے کر کے حاضر ہوتا ہے اور پھر الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد ڈاکٹر کے سامنے پیسوں کا انبار لگا دیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے بتاؤ تو صحیح آخر میری بیوی کے شکم کے اندر پلنے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, یہ تو قانون اپرادھ ہے. لیکن اس نے کہا تھا میں کسی سے نہیں بتاؤں گا, تمہیں پیسوں سے ڈھک دوں گا, لیکن بتاؤ میری بیٹی کے شکم کے اندر, میری بیوی کے شکم کے اندر بیٹی پل رہی ہے یا بیٹا پل رہا ہے؟ ڈاکٹر نے جب جانچ کیا اور جانچ کرنے کے بعد سے جب بتاتا ہے کہ تیری بیوی کے شکم کے اندر بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پل رہی ہے, تو اس نے کہا تھا کہ یہ جتنی دولتیں چاہتا ہے لے, 10,000 پھینکتا ہوں, 10,000 لے اور اسے صاف کر دے, اسے ختم کر دے. اللہ
अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा था ये दौलतें ले ले और सफाई कर दे, अल्लाह अकबर कबीरा। डॉक्टर ने कहा था जरा बताओ तो सही, आखिर बेटी की सफाई कराने की जरूरत कैसे आई, आखिर वजह क्या है कि तुम अपनी बेटी को पैदा होने से पहले मार देना चाहते हो। तो फिर उसने कहा था कि देखो तो सही, मेरे घर के अंदर दो मेरी बहनें हैं, मेरे घर के अंदर दो बहनें हैं। मेरा बाप गरीब है और गरीब होने के वजह से मेरा बाप ने मेरी बहनों को शादी किया और शादी करते समय दहेज ना दे सका और उसके ससुराल वालों ने दहेज न पाने की वजह से तिलाक जवाब करके फिर उन्हें वापस कर दिया। आज मेरे घर के अंदर मेरी बहन है दहेज की वजह से बूढ़ी होती हुई नजर आती है। आज भी उन बच्चियों का, आज भी मेरी बहनों का बोझ मेरे बाप के कांधों पर है। आज भी मेरे बाप के कांधों पर मेरी बहनों का बोझ है। काश की दौलतें होती तो मेरी बहनों की शादी धूमधाम से हो गई होती। आज मेरी बहनें मेरे घर पे दोबारा वापस न आई होती। दहेज की लालच ने, दहेज के मांग ने मेरी बच्चियों, मेरी बहनों को लाचार करके रख दिया है। मैं इसलिए अपनी बच्ची का ये ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ, मैं इसलिए अपनी बच्ची को यहाँ से सफाया कराना चाहता हूँ, ताकि मेरे पास उतनी दौलतें नहीं है। कल मेरी बच्ची होगी और फिर दहेज मांगने वाला जब मेरे दरवाजे पर दहेज मांगने के लिए आएगा और मेरे पास उतनी दहेज ना होंगे तो बताओ मेरी भी बेटी मेरे कांधों पर बोझ बन करके पूरी जिंदगी मेरे कांधों पर रहेंगी। मैं भी अपनी बच्ची को विदा ना कर सकूंगा। बताओ तो सही, बताओ उस वक्त मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी वक्त मेरी बच्ची का सफाया कर दिया जाए। लोगों सोचो तो सही, कल मेरे आका ने आकर के जिन बच्चियों को दफन होने से बचाया था, जिन बच्चियों को कत्ल होने से बचाया था, आज तुम उस बच्चियों के ऊपर जुल्म करते हुए नजर आते हो, पैदा होने से पहले मारते हुए नजर आते हो। मेरा जिजाने मिल्लत इस्लामिया, वो सिर्फ जुल्म आपका है जो आप अपने बेटों की शादी के लिए दहेज का मांग करते हैं। आप अपने बेटों की शादी के लिए दहेज मांगते हैं और इतना दहेज मांगते हैं कि बेटी वाला दहेज नहीं दे पाता है तो रिश्ता तोड़ देते हैं। तो मेरे जिजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप तमाम हजरात दहेज का मांग छोड़ दें। दहेज उतना ही मांगे, दहेज उतना ही ले जितना बेटी का बाप दे सके। अगर ना दे सके तो बताएं, आप उसके ऊपर जोर न दें, क्योंकि दहेज मांगना हराम है, लेना हराम नहीं है। बेटी का बाप जितना देता है खुशी से आप रख लें, लेकिन आप अगर जबान खोल देते हैं मुझे 10 नहीं 20 चाहिए, तो फिर याद रखें जो 10 वो दे रहा था वो आपके लिए हलाल था, लेकिन आपने कह दिया 10 नहीं 20 नहीं दे, तो फिर याद रखें जो 10 था वो भी हराम हो गया, ये जो 20 आएगा ये भी हराम होगा। और हराम खा करके आपके जिस्म के अंदर हलाल खून कभी नहीं बन सकता, बल्कि वो हराम खून ही पैदा बनेगा। और जो जिस्म के अंदर हराम खून होता है, कहीं एक्सीडेंट होने पर बह जाता है, कभी चोट लगने पर बह जाता है, कहीं धक्के लगने पर बह जाता है। हराम खून बनने न दे। जब आपके जिस्म के अंदर हलाल खून पल रहा होगा, कभी हादसे आपके साथ नहीं होते हुए नजर आएंगे। ये जो दहेज का मांग है, ये दहेज मांगना हराम है, हराम है, हराम है। अगर बेटी का बाप खुशी से 2 लाख देता है तो आप ले लें, वो हराम नहीं है। देता है तो ले लें, वो हराम नहीं है। हराम कब है? जब अपनी जबान से आप खुल करके कह देंगे मुझे इतना नहीं बल्कि उतना चाहिए, मुझे पैसा नहीं गाड़ी चाहिए, तब जाकर के ये हराम होता हुआ नजर आता है। मेरा जिजाने मिल्लत इस्लामिया, दहेज उतना ही मांगे जितना से आपका भी खर्च चल सके। देखें दहेज के पैसे से न आज तक कोई मकान बना सका है, न दहेज के पैसे से कोई बड़ा आदमी बन सका है। लेकिन दहेज का पैसा क्या है, आज आया कल खत्म हो जाता है, लेकिन जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा। आप दहेज मांग करके नबी को नाराज करते हैं, दहेज मांग करके खुदा को नाराज करते हैं। अगर दहेज न मांगे होते तो रब भी राजी होता और रसूल भी राजी होते, आपकी जिंदगी यहाँ पर भी कामयाब होती
وہاں پر بھی کامیاب ہوتی. میرا عزیز جان ملت اسلامیہ، اگر اجازت ہو تو آخری بات بتاؤں، نہیں تو ختم کر دوں. آخری بات بتاؤں، آخری بات بتاؤں. بڑے درشق اللہ اللہم صلی علی